الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اربعین النوویہ اس کی شرح پڑھ رہے ہیں ہم، تو جس میں 10 احادیث گزشتہ دروس میں مکمل ہو چکے ہیں اور یہاں 11ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے شبہات سے اجتناب کرنا، شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حدیث حسن صحیح۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کر رکھی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شبہ میں نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ۔ اسے ترمذی نے اور نسائی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث ہے، اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے فوائد اور احکام کی روشنی میں کہ حدیث میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسے امور اپنانے کا حکم دیا جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، تاکہ دل اضطراب اور بے چینی کا شکار نہ ہو، خواہ دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور۔ تو ایسے مسائل جیسے پانی ہے، اب پانی یعنی صاف ہے یا نہیں ہے، ہم رات میں رکھ کر چھوڑ دیے، یا ہم کو نہیں معلوم کہ پانی رکھا ہوا ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، صاف ہے یا صاف نہیں ہے، یا کوئی چیز اس میں گر گئی ہے، اس طرح تو ہمارے اندر ایسا خوف ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور ایسا پانی لیں اور ایسا پانی پئیں صاف ستھرا جو بالکل جو ہے پاک ہو اور آپ کو اس میں یقین ہو۔ تو اسی طریقے سے دیگر اور کھانے پینے کی اشیاء، کیا آپ کو اس کا حکم نہیں معلوم ہے کہ گوشت کے بارے میں کہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس میں نام لیا گیا ہے یا نام نہیں لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذبح کرتے وقت، ایسا ڈاؤٹ ہے تو آپ چھوڑ دیں، اور ڈاؤٹ نہیں ہے تو کلیئر ہے اور یقین ہے کہ ہاں اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو پھر اس کو کھائیں پئیں۔ تو ایسا دنیا کی چیزوں میں اور لباس میں، یا پھر کوئی چیز یعنی گر گئی ہے، آپ کی بھی گری ہے کسی لیکن جو ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، بس ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی گری تھی لیکن آپ کو یاد نہیں تھا کہ کتنے پیسے تھے کیا نہیں تھا، تو ایسا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اور یقین ہے کہ ہاں ثبوت ہے آپ کے پاس یہی میری چیز ہے تو اس کو اٹھا لیں۔ تو جس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں اور ایسی چیزوں کو حاصل کریں، ایسی چیزوں کو لیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے، تاکہ کسی قسم کا شک اور تردد باقی نہ رہے، اور کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔ یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے پورا اس کا علم ہو جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، جیسے کیا اس کا شریعت میں حکم ہے، یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں وہ کتنا جائز ہے کتنا جائز نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ کاروبار شروع کریں۔ کاروبار کرنے میں، بزنس کرنے میں، یا پھر کوئی اور کام کرنے میں آپ کو ڈاؤٹس ہے تو پہلے شریعت کا حکم معلوم کر لیں کہ ہم بینک سے یہ چیز حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے جائز نہیں ہے، اسلام کیا کہتا ہے، یہ ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کیا حکم ہے، تو پہلے اس کا علم حاصل کر لیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور کام شروع کرنے کے بعد، پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ
اس میں بہت مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ پہلے غلط کام شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر نکلنے کا سوچتے ہیں، لیکن نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، سچائی کی علامت دل کا سکون ہے۔ مطلب دل اگر مطمئن رہے تو گویا کہ آپ سچے ہیں، دل میں اگر کچھ کسی قسم کا ڈاؤٹ رہے تو پھر جو ہے سمجھ لیجیے کہ آپ بے چین رہتے ہیں۔ اور جھوٹ کی نشانی دل کی بے اطمینانی ہے، دل مطمئن نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں جھوٹے ہیں، اس حساب و کتاب میں جھوٹے ہیں۔ جو آپ کو کوئی چیز امانت سونپی جا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی آپ جو ہے خیانت کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ سچے نہیں ہیں۔ تو مذکورہ روایت کے آخر میں ترمذی وغیرہ میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک ہے۔ تو اس طرح انسان یہ بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ دے اور ایسی چیزوں کو اپنائے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد 12ویں حدیث، لا یعنی اور بیجا امور سے اجتناب کے متعلق ہے، یعنی بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی، حدیث حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اپنے سے غیر متعلق چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور دیگر نے روایت کیا ہے۔ کتنا بہترین نقطہ اس حدیث میں ہے، دیکھیے کہ ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے کئی کوالٹیز ہوتے ہیں، کئی اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے جو متعلق چیزیں نہیں ہیں، غیر متعلق جو چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دے۔ جیسے اس حدیث کے اندر کچھ احکام اور بھی ہیں، جیسے کہ نمبر 1 لا یعنی قول و عمل ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں خوبی اور بہتری پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے اسلام میں خوبی، قول و عمل ترک کر دینے سے، لا یعنی قول و عمل ترک کر دینے سے، یعنی بیکار باتیں کرنے سے، بیکار کام کرنے سے انسان اپنے آپ کو روک لے، تو اس میں اسی انسان کے لیے، اسی آدمی کے لیے بہتری ہے۔ اس طرح وہ اپنے وقت اور زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اور سکون خاطر اور اطمینان قلب پا لیتا ہے۔ دیکھیے، اور طلب بات ہے کہ آج کل اس مسئلے میں بہت ہی کوتاہ ہیں ہم سب، کہ اپنی فکر سے زیادہ دوسروں کی فکر ہمیں لاحق ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں بیکار کی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ایسے بیکار کے کام کرتے رہتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی زبان خراب ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بد اخلاق کہلاتا ہے، اور اسی طرح اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اسلام کی چیزوں کو اپنائیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی بیوی بچوں کو تکلیف نہ دیں، اپنے بھائی بہنوں کو غلط نہ کہیں اور ان کے بارے میں غیبت چغل خوری نہ کریں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں اور صدقہ و خیرات کے کام کریں، نہ کہ دوسروں کے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالیں، دوسروں کے بینک سے چوری کریں۔ تو ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اچھا، دوسرا اس حدیث سے ہمیں فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے
لایانی چیزوں سے مراد اقوال و افعال، وہ اقوال و افعال ہیں جو آدمی سے غیر متعلق ہوتے ہیں، اپنے سے غیر متعلق امور میں دخل اندازی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ان غیر متعلق امور سے دور ہو کر، کنارہ کش ہو کر اپنے متعلق امور میں لگ جائے تو فضولیات سے بچ کر نفع اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کتنا بہترین نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آج ایک انسان، اس کے عقائد خراب ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے اخلاق میں بہت ہی کمی ہے، یعنی بد اخلاقی کا شکار ہے، اور اس کی زبان خراب، اس کا جو ہے ظلم کرنے والا، اور تجارت و کاروبار میں دھوکہ دہی، خیانت اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام، اور شہوت رانی کرنے والا، اور اپنے شہوات اور خواہشات کو معبود بنانے والا ہے۔ یہ سب برائیاں رکھتے ہوئے وہ دوسروں کی چغل خوری کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں زبان کو کھولتے رہتا ہے۔ بس اس کی فکر یہی ہوتی ہے، خالی بیٹھا تو بس دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اپنے بارے میں، وہ اپنے جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے تو پھر انسان بہترین انسان بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ایسے شخص کو چاہتے ہیں۔ تیسری بات اس کہ لا یعنی امور کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کو اپنی مشغولیت بنائے جو اس کے لیے دین اور دنیا دونوں میں مفید اور نفع بخش ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وقت ملا تو مطالعہ کریں، مطالعہ کا مطلب بکس ریڈ کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور کچھ بیانات سنیں، قرآن کریم کی تلاوتیں مختلف انداز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ سنیں، تفاسیر پڑھیں، اور یا پھر جو تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث کی شروحات ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، سیرت خلفائے راشدین، سیرت صحابیات، اور سیرت خلافت اسلامیہ، اور ایسی جو ہے چیزیں پڑھیں، اپنے وقت کو اس میں لگائیں۔ یا پھر اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو خدمت خلق کریں، لوگ آپ کی جو ہے آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، بوڑھے بزرگ اور خواتین، بچے وغیرہ، یا کچھ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ، ان کی مدد کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور اگر یہ بھی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے اوقات میں پڑھیں، تو اس کی فکر ہم اپنے کرتے رہیں گے تو ہماری دین بھی سدھرے گی، ہماری دنیا بھی سدھرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بزنس کے بارے میں حلال طریقے سے کیسے ہم بزنس کر سکتے ہیں، کیسے ہم جو ہے روزی کما کر اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں، تو اس کی ہم فکر کریں تو دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ وہ ایسی ہی چیزوں کے لیے اپنا پورا وقت اور پوری محنت صرف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ اپنے لیے نفع بخش چیزوں کی حرص رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور عاجز بن کے نہ رہو۔ جب کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو سر پہ ہاتھ رکھے نہ مت بیٹھو، ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، اب آگے کیسا ہم فکر کرنا ہے، کیسے ہم آگے بڑھنا ہے، اس کا سوچو، اور عاجز مت بنو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے کام کے لیے نکل جاؤ، اور اپنے فائدے کے لیے کوشش کرو، حرص رکھو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ حدیث تکمیل ہوئی، حدیث نمبر 12۔ تو حدیث نمبر 13 پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے اسلامی اخوت و بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ مطلب کیا ہے؟ ہم سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور ایک کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن ہے، ہماری اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہمارے اندر کیا اور خوبیاں ہونی چاہیے؟
اس بنا پر۔ تو اس حدیث میں ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ اس طرح ہے حدیث کا، یہ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے اس حدیث میں، اور اس کے فوائد اور احکام کچھ اس طرح ہیں کہ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ یہی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے، یہی ایمانی رشتہ کا تقاضا ہے کہ میں اپنے لیے اچھے لباس چاہتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی اچھے لباس اختیار کرے، میں اپنے لیے اچھا جاب چاہتا ہوں، اچھا بزنس چاہتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے، میں اپنا کاروبار میں جو ہے ترقی چاہتا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے، اور میں اور میرے گھر والے، میری اولاد سب سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ہم یہی چیز اختیار کریں، سوچیں، تو یہی جو ہے انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگی، انسان کا ایمان مکمل ہوگا، اور یہی ایمانی رشتے کا تقاضا بھی ہے، ایمانی بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا دل بغض، کینہ، حسد اور جلن سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ برے اوصاف پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور برتر رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا۔ اوہو، کتنی پیاری بات، غور کریے، اندازہ کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ساری چیزوں کا نچوڑ پیش کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ڈیزائن، میں جو کپڑے چوائس کروں، پہنوں، تو ویسا کسی اور کے پاس نہ ہو، یہ چاہتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے تو اس وقت وہ کامل مومن بنے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو پہننا چاہتے ہیں، ہم جس اسٹیٹس سے رہنا چاہتے ہیں، جو اپنا اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے لیے شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وہی دوسروں کے لیے ہم چاہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا دل کینہ، کپٹ، حسد، جلن، تمام بیماریوں سے پاک رہے گا۔ جب دل پاک رہے گا تو انسان کو صحیح معنی میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تو لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جادو کروا دیتے ہیں، شیطانوں جنوں کو اس پر مسلط کروا دیتے ہیں، اس کی طبیعت خراب کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف انداز میں اللہ کو ناراض کر کے، شیطان کو خوش کر کے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ سامنے والا کبھی ترقی نہ کرے، ہمیشہ پریشان رہے، اس کو اطمینان کی زندگی نصیب نہ ہو۔ دیکھیے یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی خوبی نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے غلام تھے، شاید حذیفہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، کہ وہ ان کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی تو وہ جو لباس وہ پہنتے تھے وہی لباس پہناتے تھے، اور جب سفر کرتے تو کبھی جو ہے وہ سوار ہوتے اور ان کا غلام نکیل پکڑتا جاتا، اور کبھی جو ہے غلام کو بیٹھا لیتے، نوکر کو جو ہے بیٹھا کر، اور خود گھوڑے کی اور گدھے کی نکیل پکڑ کر وہ جاتے تھے۔
پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس کی اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ کامل مومن وہ نہیں ہے جو ہے دوسروں کو کمتر کرے اور اپنے آپ کو اونچا کرے، بلکہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، صحابہ کے سوچنے کا، فکر کا انداز تھا، اور آج ہمارا جو ہے خیال اور ہماری فکر کچھ الگ ہی ہو چکی ہے۔ اللہ ہدایت دے ہم تمام مسلمانوں کو، آمین۔ اب تیسری بات یہ ہے اس حدیث سے کہ جس شخص سے مذکورہ صفت ختم ہو جائے اس کی ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور انہیں اختیار کرتا ہے، ساتھ ہی ایسی چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان کی کمی کا باعث ہوتی ہے۔ تو جو ایمان کی کمی کا باعث ہوتی ہے ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ اگر مسلمان اس حدیث کے مضمون کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو ایک بے مثال، بے داغ اور قابل رشق سماج وجود میں آئے گا جو اس حدیث کے مصداق ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہمی محبت و شفقت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں کہیں تکلیف ہے تو پورا جسم بخار میں بدل جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے پورے جسم میں۔ کہیں پیر کو تکلیف ہو تو جسم میں بخار آ جاتا ہے، سردی ہو جاتی ہے، کہیں سر میں تکلیف ہو تو اس طرح اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھائی اس تکلیف کو محسوس کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، ایسے ہی ہم اس بھائی کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل کریں، اس کی پریشانی کو دور کریں۔ اور آج ماحول اور معاشرے میں ایسے بہت سے محتاج مسلمان ہیں، ایسے بہت سے محتاج لوگ ہیں، اور خصوصاً یہ قدرتی آفات کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ خصوصاً شہر حیدرآباد میں کئی ہزاروں گھر والے بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کے گھروں کا سامان ضائع ہو چکا ہے، کئی لوگ وفات پا چکے ہیں، گھر والے مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے درد کا احساس کریں، ان کی تکلیف کا احساس کریں، جو بھی ہم سے ہو سکے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، مالی اعتبار سے یا والنٹرس کے بن کر ان کے گھروں کو صاف کریں، یا اسی طریقے سے کسی اور کو توجہ دلائیں، خود نہیں کر سکتے ہیں، ترغیب دلائیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے بھائی پریشانی کے عالم میں ہیں، مصیبت کے عالم میں ہیں۔ اس سے ہمارے ایمان میں کا اضافہ ہوگا اور ایمان کی تکمیل ہوگی۔ پانچویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، یعنی اطاعت اور بندگی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت اور نافرمانی سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایمان ایک سالم چیز ہے، جامد چیز ہے، بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے، یا پھر جو ہے ایمان ایسی چیز ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، جو قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والے لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خالص قرآن و سنت کو اپنانے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے اور بہت سی مثالیں دی ہیں قرآن کی آیات سے اور احادیث سے، اور بہت سے صحابہ کرام کے واقعات کو بھی نقل کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتا ہے۔ اور آج ہم بھی غور کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیسا فیل کریں گے؟ اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت ہی خوش و خرم اور جو ہے اطاعت و بندگی میں آگے آگے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ لیکن وہی گناہ کرتے رہیں، نمازوں میں سستی اور کاہلی کر دیں اور لوگوں کو ستائیں، تکلیف دیں، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیں، ظلم و زیادتی کریں، تو دل سکڑ جاتا ہے، خوشی و مسرت ختم ہو جاتی ہے، بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، اور نماز پڑھنا جی نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرنا جی نہیں چاہتا، اور غلط باتیں، غلط خیالات، غلط افکار دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔
تو یہ اس سے ایمان میں گویا کہ کمی واقع ہو گئی. اگر ایمان میں اضافہ ہوا تو اطاعت و بندگی میں انسان دلچسپی لیتا ہے. تو الحمدللہ حدیث نمبر 13 بھی مکمل ہوئی. اور حدیث نمبر 14 پڑھتے ہیں. اس حدیث کی ٹاپک ہے خون مسلم کی حرمت. ایک مسلمان کی جان کی حرمت، یعنی بہت ہی معزز و مکرم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسلمان کی جان. اس کو ناحق طریقے سے قتل کرنا گویا کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی جو ہے بے حرمتی سے بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی سے بڑھ کر ہے. ایک مسلمان برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی جان کی عزت اور حرمت ہے. اچھا، حدیث کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواہ البخاری و مسلم. ترجمہ اس حدیث کا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون بہانا حلال نہیں ہے. 3 اسباب کیا ہیں جس کے وجہ سے اس کا خون بہایا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، شادی شدہ ہو کر زنا کر لے. اگر کوئی شادی شدہ ہے پھر اپنی بیوی رکھتے ہوئے بھی کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم کر لے تو ایسے شخص مرد کو یا ایسے عورت کو قتل کرنا ایک امیر کے لیے اجازت ہے، حاکم وقت کے لیے اجازت ہے. نمبر 2، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے، ناحق طریقے سے قتل کر دے، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کرتا ہے تو اس قتل کے بدلے قاتل کو پھر قتل کیا جا سکتا ہے. اچھا، نمبر 3، اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی کوئی عیسائیت قبول کر لے، کوئی یہودیت قبول کر لے والعیاذ باللہ، یا کوئی ہے غیر مسلم ہو جائے، ہندو ہو جائے، یا کوئی اور مذہب کو اپنا لے، تو اس طرح اس شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت اس کو قتل کر سکتا ہے. تو یہ حدیث کے جو ہے مختصر شرح ہوئی. اس کے فوائد اور احکام کچھ اس طرح ہیں. نمبر 1، حدیث میں مذکور 3 حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے. مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق طریقے سے قتل نہیں کر سکتا، نہ اس کے مال کو ناحق طریقے سے نہیں ہتھیا سکتا، نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کی عزت و آبرو کو اچھال سکتا ہے. ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا کیا کبیرہ گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آبات کو سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ذکر فرمایا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آپ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ تقریباً 5 قسم کے عذابات ایسے ناحق قتل کرنے والے کے لیے اس میں بیان فرمائے گئے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. تو جس شخص نے قتل کیا ہے تو ایسے شخص کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے ان کے اولیاء کو، مقتول کے اولیاء کو. نمبر 3،
حدیث کے عموم یعنی جان کے بدلے جان سے، النفس بالنفس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ ایک اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو پھر عورت کو پھر جو ہے اس مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو اس عورت کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن حزم کی حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، رضی اللہ عنہ صحابی ہے، کہ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ اب دنیا والوں کی روشنی میں الگ ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کسی مسلمان کو حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کافر کون ہو؟ ذمی ہو یا معاہد ہو یا مستأمن ہو، تین طرح کے کافر ہوں۔ وہ کافر ذمی یا معاہد یا مستأمن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف ہے۔ اچھا، یہاں پر جیسے میں قتل کیا جا سکتا ہے کہہ رہا تھا، لیکن دیت ادا کرنا ہے، قتل نہیں کرنا۔ اگر مسلمان کافر کو یعنی مطلب ذمی کافر یا معاہد یا مستأمن کو قتل کرے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف ہے، یعنی اگر 100 اونٹ ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کافر کی دیت 50 اونٹ ہے، مطلب یعنی 50 دینار ہے۔ تو اس طرح جیسا کہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے یعنی معاہد، ذمی یا مستأمن کو، تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی، اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ کافر جنگ کرنے آیا ہے یا پھر جو ہے وہ معاہد یا مستأمن یا ذمی نہیں ہے، تو اگر مسلمان اس کو قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ اس کی دیت ادا ہوگی۔ اچھا، کفار کی 4 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر کفار کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 حربی، نمبر 2 ذمی، نمبر 3 معاہد، نمبر 4 مستأمن۔ اب یہ 4 قسمیں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ نمبر 1، جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو، یعنی حربی کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہو، لڑ رہا ہو۔ نمبر 2 ذمی، جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو اور مسلمانوں نے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پیمان دیا ہو۔ نمبر 3 معاہد، جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو لیکن اس سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو، یعنی وہ اپنے ملک میں ہیں اور اس سے مسلمان اور کافروں سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، تو یہ۔ نمبر 4 مستأمن، یعنی جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان نہ کیا ہو، ایک متعین وقت تک اسے امان دی گئی ہو۔ مثلا کوئی حربی کافر تجارت وغیرہ کے غرض سے امان طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوا، تو جس مدت تک اسے امان دی گئی وہ مستأمن ہے، مستأمن کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر کفار کی 4 قسمیں ہوئی۔ تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ کفار اگر حربی ہے تو اس کو اگر مسلمان قتل کر دے تو اس کے بدلے میں نہ ٹیکس دیا جائے گا، نہ جزیہ، نہ دیت ادا ہوگی، اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مسلمان ذمی یا معاہد یا مستأمن کو قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں دیت ادا کرے گا، اور دیت بھی نصف دیت ہے، آدھی دیت ہے۔ نمبر 4 اس حدیث سے چوتھی بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ جس شخص نے شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، یعنی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سزا رجم یعنی سنگ ساری ہے، ایسے گردن اڑانا نہیں، بلکہ اس کو زمین میں گاڑ کر، یا پھر جو ہے عورت ہے تو زمین میں گاڑ کر، یا پھر مرد ہے تو اس کو ایسے ہی پتھر مار کر اس کو ختم کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک معاذ رضی اللہ عنہ اور ایک غامدیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اور اللہ کے ان کے حکم سے صحابہ نے جو ہے رجم کیا تھا۔ اور 2 یہودیوں، اسی طرح ایک عورت، 2 یہودیوں نیز ایک اور عورت کو رجم فرمایا تھا۔ ایک مرد
یہودی ایک مرد اور ایک عورت تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا، اور اسی طرح ایک اور عورت تھی۔ تو یہ جو ہے شادی شدہ ہو کر اس طرح آج بہت سے لوگ جو ہے زنا کرتے ہیں، غلط راستے اپناتے ہیں، جبکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، صحت ہے اور صلاحیت ہے، تو اگر آپ کے پاس خواہشات ہیں، ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں تو کریں آپ، لیکن اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے دوسرے عورت کو اس کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ بالکل ہی اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اور اگر یعنی بیوی سے جیسے مباشرت ہوتی ہے اس طرح مباشرت یا جمع ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ایسے مرد اور ایسے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہم، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ نمبر 5، جو شخص دین اسلام چھوڑ کر برگشتہ ہو جائے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کر لے اور ارتداد اختیار کر لے، اس کا خون حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس طرح کی روایت بخاری کی حدیث ہے۔ البتہ اسے سمجھا کر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہو جانے کی دعوت دی جائے گی، یعنی قتل کرنے سے پہلے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا، اور اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اس حدیث سے چھٹویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں مذکور 3 خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اور بھی ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں پر حدیث میں تو صرف 3 طرح کے لوگوں کو ہی قتل کیا جانے کا ہمیں حکم ملا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ نمبر 1، لواطت، اغلام بازی، مطلب مرد زنا کر لینا، اس کو کہتے ہیں لواطت۔ جیسے قوم لوط کا گناہ تھا، جرم تھا، وہ مردوں سے ہی جو ہے خواہشات پوری کر لیتے تھے، یا پھر عورتیں کرنا، والعیاذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی وہ دونوں کو بھی جو ہے قتل کر دو۔ اور اسی طریقے سے جانور بھی، اسی طریقے سے اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کہ اپنی محرم سے زنا، یعنی ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ علل الدارقطنی اس حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اپنی ماں سے سمجھو، اپنے باپ نے کیا کیا، ایک عورت سے شادی کی، اس کو چھوڑ دیا، پھر اس بیٹے نے کیا کیا، اس سے نکاح کر لیا پھر اسی عورت سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور آج بھی نعوذ باللہ اخبارات میں اور نیوز وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ نے بیٹے کے ساتھ ایسا کر دیا، یا پھر جو ہے بیٹے نے ماں کے ساتھ ایسا کر دیا، غلط کام کیا، یا بھائی بہن اس طرح غلط کام کر لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت ہی غلط کام ہے، ایسوں کو بھی جو ہے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، جادوگری کرنا۔ جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ جادوگری کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی خلیفہ قتل کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار اگر کوئی ہو جائے، ایک اگر متفقہ خلیفہ ہے، متفقہ ذمہ دار ہے، جس پر جو ہے لوگ متفق ہیں، اس کو سب الیکٹ کیے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا اٹھ کر اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اپنے آپ کو امیر کہتا ہے اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ پہلے خلیفہ اور اس کی فوج مل کر اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں کہ جب 2 خلیفہ سے بیعت کر لیا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو، تو پہلے والے کو چھوڑ کر دوسرے کو قتل کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہے پہلے سے، اور وہ تمہارا شیرازہ منتشر اور تمہاری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے دوسرا آ کر، تو اس کو قتل کر دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے کتنی جو ہے واضح باتیں ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے 6ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا
اس کی سزا قتل یا پھانسی یا جلاوطنی یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ دینا ہے۔ مطلب حدیث میں جو تین گناہوں کی وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، یا اس کو پھانسی ہے، یا اس کو شہر سے نکال دینا ہے، یا اس کے ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پیر کو کاٹ دینا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا صلیب چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث تکمیل ہوئی 14 والی حدیث، تو انشاءاللہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے قرآن و سنت کی جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط باتیں جو غلط چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الکریم۔